اور آ جاؤ تاکہ لوگ آتے ہوں جو ہے تم تکلیف بیٹھے رہو. خدا کھول دو بس. فضر کر دوں گا ٹھیک ہے. وہ جگہ چھوڑ دینا مقصود صاحب آتے ہیں ہم بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و صلی علی رسول الکریم. اما بعد. میری طبیعت ناساز چل رہی ہے. عزیز عبدالمحسن سلمان کا کچھ بات سنا تو لوگ آئے ہوئے ہیں. ہمت کر لیا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے گا. ہاں بالکل طبیعت جو ہے اس محلال میں اسے لیٹے رہے بہرکاف. آج کل جو عنوان چل رہا ہے اکل حلال کا، امت پہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ امت حرام پہ مبتلا ہو گئی، حلال کو چھوڑ دیا. پوری قوم کے اندر عذاب ہے. اسی لیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. حرام کی فکر کرنے سے لوگ بالکل بے فکر ہو گئے، اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی. صلاح امت دعا کر رہے ہیں لیکن چونکہ اکثریت حرام خوری مبتلا ہو گئی اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ سے پناہ چاہیے. چند واقعات عرض کروں گا تاکہ حلال کمانے والے کا درجہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جس نے حلال طریقے اس لیے دنیا طلب کی کہ بھیک مانگنے سے بچے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اپنے پڑوسی کو مہربانی کرے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چوتھی رات کے چاند جیسا چمکتا ہوگا. جس نے حلال طریقے سے دنیا اس لیے حاصل کی کہ دوسروں کے مقابلے میں روپیہ زیادہ جمع کر لے اور دوسروں پر فخر کرے اور دکھاوا کرے، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوں گے، خطرناک ہوں گے. حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے حضور سب سے مقرب اور سب سے زیادہ صحبت یافتہ فیض یافتہ صحابیوں میں سے سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے. سیدنا ابو صدیق علیہ سے جو حدیث ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ جسم جنت داخل نہ ہوگا جو حرام غذا سے پلا ہوا ہو. اللہ یدخل الجنہ سے مراد یہ ہے کہ بسلام یا سلام سے جنت داخل نہ ہوگا. دوسری بہت زیادہ قابل غور بات یہ ذکر فرمائی گئی معاد اہل کرام، یعنی اہل فضل و کرم ساتھ جنت نہ جائے گا. چنانچہ جو شخص بھی یہ چاہے کہ بروز قیامت میرا حشر اللہ والوں کے ساتھ ہو اور جنت میں صلح صدیق ساتھ داخل ہوں تو بقول شریف مشکات ضروری ہے کہ حرام سے بچے اور اس حلال میں اختیار کرے. چٹنی روٹی کھا لو لیکن حلال کی ہو، وہ اس سے جس جو پرورش پائے گا اسے تاج سے رغبت ہوگی، راہ سے نفرت ہوگی. اللہ اکل حلال کے ثمرات و برکات. حلال کھانے سے کیا کیا نتائج مرتب ہوں گے یہ اس میں ارشاد فرمایا. نمبر 1، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، برے اخلاق سے نفرت ہوتی ہے. یہ حلال اس کا وہ ہے خاصیت ہے. نمبر 2، نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے. نمبر 3، عبادت میں دل لگتا ہے. نمبر 4، گناہ سے دل گھبراتا ہے. نمبر 5، قلب میں نور اور معرفت الہی پیدا ہوتی ہے.
نمبر 6 دعا قبول ہوتی ہے، نمبر 7 کمائی میں برکت ہوتی ہے، نمبر 8 اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے، نمبر 9 اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب ہوتی ہے، نمبر 10 جنت میں داخلہ، دوزخ میں نجات ملتی ہے۔ یہ اکل حلال کے فائدے ہیں۔ حلال روزی کے برکات سے متعلق چند واقعات، کچھ واقعات ذکر کیے انہوں نے۔ اللہ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے دیوبند میں، ان کا واقعہ ہے، حضرت شاہ جی عبداللہ دیوبند کا واقعہ ہے۔ قاری طیب صاحب نور اللہ خود فرماتے ہیں کہ دیوبند میں ایک بزرگ تھے شاہ جی عبداللہ شاہ، گزار اوقات کے لیے انہوں نے گھاس کھودنے کا مشغلہ اختیار کیا تھا۔ گھاس کھود کر گٹسی بناتے، اسے بیچتے، اس سے گزار اوقات کرتے، اور گٹھی کی قیمت متعین تھی۔ اس زمانے میں 6 پیسے، نہ کم لیتے نہ زیادہ، 12 مہینے ایک ہی قیمت تھی۔ دیوبند کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ لوگ اپنے جاروں کے لیے گھاس خریدنے آتے تھے، تو ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ شاہ جی کی گٹھی میں خرید لوں۔ حالانکہ سینکڑوں گھسیارے اپنی اپنی گٹھیاں لیے بیٹھے رہتے تھے، لیکن اسے کوئی نہ خریدتا تھا، بلکہ شاہ جی کو ترجیح دیتے تھے کہ اس میں ہمارے جانوروں کے لیے بھی برکت ہوگی اور ہمارے گھر میں بھی۔ تو پہلے سے انتظار میں کھڑے رہتے تھے، جب دیکھا شاہ جی سر پر گٹھی لیے آ رہے ہیں تو سب لوگ خریدنے کے دوڑتے تھے۔ جس نے گٹھی میں پہلے ہاتھ رکھ دیا، بس گٹھی اسی کی ہو جاتی تھی، اور وہیں پر گٹھی ڈال دیتے تھے۔ 6 پیسے لیے اور کہتے کہ لے جاؤ اپنی گٹھی۔ پھر ان 6 پیسوں میں سے یہاں ایک طریقہ دیا تھا، 2 پیسے تو وہی صدقہ کر دیتے تھے، یہ تھے اللہ، اور 2 پیسے گھر کا خرچ تھا، اس زمانے میں سستی تھی، 1 کوڑی کی لکڑی لی تھی، 1 پائی کا تیل لیا، 1 ادھیلا آٹا لیا، سستا ہی زمانہ تھا، 2 پیسے میں خاندان کا گزر ہو جاتا تھا۔ اب یہاں تو 2 لاکھ میں بھی کمی ہے، 2 پیسے 2 پیسے جمع کرتے تھے۔ سال بھر میں جب 8-10 روپئے جمع ہو جاتے تو ہمارے اکابر کی دعوت کیا کرتے تھے، جس میں اپنے وقت کے بڑے بڑے عالم، عظیم محدث، تقوی طہارت کے علمبردار، جس مانا قاسم صاحب نور اللہ مرقود، مولانا گنگوئی نور اللہ مرقود، مولانا یعقوب صاحب وغیرہ وغیرہ۔ مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں کہ سال بھر میں انتظار رہتا تھا کہ وہ کب وقت آئے کہ شاہ جی کے گھر کی دعوت کی کھائے، اور فرماتے کہ جس دن ان کے گھر کی دعوت کھاتے تو 40 دن تک قلب میں ایک نور رہتا ہے، اور طبیعت میں امید رہتی تھی، یہ بھی نیکی کر لوں، یہ بھی نفلیں پڑھ لوں، یہ تلاوت کر لوں، یہ ذکر کر لوں، 24 گھنٹے یہ جذبہ ابھرتا تھا۔ یہ اس اکل حلال کی برکت ہے۔ ایک واقعہ اور ہے، مولانا مسلم کانوری کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ مولانا کانوری رحمۃ اللہ علیہ مظفر سنت کسی گاؤں کی ویران مسجد میں ٹھہرے، وہاں مغرب کے تھوڑی دیر بعد ایک غریب آدمی آیا اور جلدی مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد جب آپ کو دیکھا تو اپنے گھر گیا اور 3 روٹی روکھی آپ کو لا کر دی۔ آپ نے ان کو تناول فرمایا اور سو گئے۔ رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور عجیب غریب انوارات اور برکات ظاہر ہوئے، اس لیے اگلے دن آپ پھر وہیں ٹھہرے۔ دن بھر کوئی نہ آیا، بعد مغرب وہی شخص آیا، آپ کو بیٹھا دیکھ اپنے گھر سے 2 روٹی لائے، بغیر سالن کے لا کر دی۔ یہ رات ہی پہلی رات کی طرح گزری، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئی۔ پھر اگلے دن ٹھہرے رہے، جب مغرب وہی شخص آیا، آپ کو دیکھ کر گھر سے 1 روٹی لایا، کہا بھائی مسافر اب جاؤ، کل یہاں نہ ٹھہرنا۔ مولانا فرمایا میرے ٹھہرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہاری روٹی میں عجیب و غریب لذت اور حلاوت محسوس کرتا ہوں،
عجیب و غریب انوارات اور برکات مشاہدہ کر رہا ہوں، تم حقیقت حال سے بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی شخص نے عرض کیا، میں بہت غریب آدمی ہوں، دن میں محنت کر کے 2 پیسے ملتے ہیں، اس کو تھوڑا آٹا لے آتا ہوں، اس میں 3 روٹیاں پکتی ہیں، ایک میری، دوسری میری بیوی، 3 میرے بچے کی۔ پہلے تو ہم تینوں سے فاقہ کیا اور 3 روٹیاں تمہیں لا دی تھی۔ دوسرے دن بچے کی حالت نہ دیکھی گئی تو اس لیے اس کی روٹی اس کو دے دی اور وہ تمہیں لا دی۔ آج بھوک کی وجہ سے بیوی سے بےتاب تھیں، ان کے حصے کی روٹی ان کو دے دی اور اپنے حصے کے لے آیا، اور اب کل آپ کو مجھ سے بھی فاقے کی طاقت نہیں، اس لیے مجبور ہے مجھے تمہیں کہنا پڑا۔ اعتماد نے فرمایا سچ ہے، اسی اکل حلال اور ایثار کے اثرات و ثمرات و برکات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی، وصیت فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ کہ اپنے اہل حیات پر اپنا حلال اور عمدہ مال خرچ کرنا۔ آج کل لوگ مال خرچ کرتے ہیں غیروں پر، گھر والوں پہ نہیں۔ گھر والوں پہ خرچ کرو، عمدہ پاکیزہ کھلاؤ، ان سے خون صالح بنے گا، طاعت سے رغبت ہوگی، گناہ سے بچیں گے۔ ایک تو سنائی حلال کی جو کیا کیا ثمرات ہے، اب دوسری اس کے برعکس کیا ہے؟ حرام کھانے کے نحوستیں ہیں۔ وہ تو حلال تھی، ابھی حرام کھانے کے نحوستیں۔ جس طرح حلال کھانے کی بڑی برکتیں ہیں، اسی طرح حرام کھانے بہت سی نحوستیں ہیں۔ چنانچہ حرام کھانے سے نمبر 1 نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی ہے، نمبر 2 اگر کرے بھی تو حلاوت نصیب نہیں ہوتی ہے، نمبر 3 اعمال قبول نہیں ہوتے، نمبر 4 دعا قبول نہیں ہوتی، نمبر 5 مال میں برکت نہیں ہوتی، نمبر 6 حرام مال سے بجائے اچھے اعمال کے برے اعمال کا دھیہ پیدا ہوتا ہے، نمبر 8 حرام کھانے کا اولاد پر برا اثر پڑتا ہے، نمبر 9 حرام جس راستے سے آتا ہے اسی راستے نکل جاتا ہے، نمبر 10 حرام کھانے والا جنت میں جائے گا، نمبر 10 حرام سے پلنے والے گوشت کے لیے جہنمی لائق سزاوار ہے، نمبر 11 حرام کھانے والے سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناراض ہوتے ہیں۔ حلال کی جو برکت ہے، حرام سے نقصانات۔ تو بھئی کوشش کرو کہ ہمارا کوئی لقمہ پیٹ میں حرام نہ جانے پائے، کوشش کرو انہی میں سے یہ کہ جو کام کرو کہیں کبھی اس میں خیانت نہ ہونے پائے۔ وقت متعین ہے، 5 گھنٹے کا ہم نے کیا، 4.5 گھنٹے، تو آدھے گھنٹے کی روٹی حرام ہو جائے گی۔ کوشش کرو کہ ہمارے پیٹ میں حرام جو ہے بچتا رہے۔ اسی لیے اہل اللہ صبح خانقاہ یہ نظام ہوتا ہے، خانقاہ کے اندر یہ نظام ہوتا ہے کہ خود بھی شیخ حلال کھاتا ہے اور حلال کھلاتا ہے، اسی لیے کم کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے، تھوڑے کھانے میں نفع کثیر ہوتا ہے، لذت بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے مشائخ کے جانا چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ حلال روزی جتنی پیٹ میں جائے گی اسی قدر اس کے اندر انوارات کی بارش ہوگی، اولاد کئی پشتوں تک نبوت چل سکتی تو ولایت بھی چل سکتی ہے، لیکن شرط یہ تقوی اگر ملے گا تو برکت ہوگی، اور بے برکتی آئے گی تو پھر خود بھی اس میں محروم ہو جائیں گے، اولاد بھی محروم ہو جائے گی۔ اس لیے بھائی ایک تو یہ کہ کچھ وقت نکالو، اللہ تعالیٰ کا نام لو، اس سے بڑی حلاوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لو گے، محبت سے نام لو، عزت سے عظمت سے نام لو، دل میں یکسوئی سے ان کی یاد میں لگو گے، انشاءاللہ تعالیٰ قلب میں نور پیدا ہوگا، پھر طاعت سے رغبت، گناہ سے نفرت۔ چونکہ طبیعت ناساز ہے، اتنی بات سنا ختم کرتا، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا علیہ سیدنا مولانا محمد وسلم۔ اللہم انہ عفو کریم تحب العفو فاعف کریم یا اللہ میرے
اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وعلى آله صلى الله تعالى أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 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 لا بأس طهور إن شاء الله. اللہ تعالیٰ مقاصد پورے فرما.